لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في شانه وعظم في أركانه وقهر جميع الخلق بقدوته وبرهانه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ العاجلہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم ومخربی شریعتہم اجمعین من الآن إلى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت عصمت و طہارت میں حاضر ہونے کا شرف عنایت فرمایا. میرے دوستوں اور عزیزوں، ہماری زندگی کا یہ قیمتی لمحہ ہے کہ ہم نے اس زندگی میں ایک اور محرم بسر کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. ہر کسی کو نصیب نہیں ہے. یہ اہل دل کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت دیتا ہے کہ وہ اپنے وجود کو حسین ابن علی کے غم میں محزون کرے. آج چاند رات ہے، شب اول محرم ہے. کل کی مجلس میں کچھ باتیں تمہیداً میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا. ایک بات آج آپ کی خدمت میں اور بیان کر دوں، وہ یہ کہ جس طرح ہر مہینے کے آداب ہوتے ہیں، ماہ مبارک رمضان کے آداب ہیں، ماہ شعبان المعظم کے آداب ہیں، ماہ رجب کے آداب ہیں. آپ دیکھیں مفاتیح الجنان میں اور دیگر کتابوں میں یہ آداب ملتے ہیں. اسی طرح محرم الحرام کے بھی آداب ہیں. ان میں سے ایک سب سے بڑا ادب جو محرم میں ہر عزادار کے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ اس ادب کا خیال کرے اور اس ادب کی رعایت کرے
وہ ادب میں آپ کو سیرت معصوم سے بیان کرتا ہوں۔ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب محرم کا چاند فلک پر نمودار ہو جاتا تھا تو لم یرا احد ابی ضاحکا، تو پھر اب اس کے بعد میرے بابا کو کوئی ہنستا ہوا نہیں پاتا تھا۔ یعنی جو ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے امام کے لبوں پہ اب تبسم نہیں آتا، امام کے وجود سے اب ہنسی نہیں نکلتی۔ یہ ہے محرم کا پہلا ادب کہ انسان محرم الحرام میں اپنے آپ پر حزن، ملال، غم طاری کرے، چونکہ عالم امکان کا جو دل ہے وہ ہے امام زمان۔ یہ پوری دنیا کے لیے دل کی حیثیت کون ہے؟ امام ہے۔ امام نہ ہو تو کچھ نہیں، اور وہ دل جو پورے عالم کے لیے دل ہے وہ آج سے مغموم ہے، وہ آج سے محزون ہے، اس پر حزن طاری، اور ہم تو اس غم اور حزن کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے جو حزن و غم وقت کے امام پر طاری ہوتا ہے۔ وگرنہ آپ دیکھ لیجئے امام نے کیا فرمایا، اے میرے جد میں آپ پر صبح و شام گریا کرتا ہوں اور اشکوں کے بجائے خون کا گریا کرتا ہوں۔ معمولی مرحلہ نہیں ہے، حزن و غم جو امام زمان کے دل پر طاری ہوا ہے تو لامحالہ اس کا ریفلیکس، اس کا اثر ہمارے دلوں پہ ہونا چاہیے، کیونکہ ان کا دل اگر محزون ہے تو ان کے چاہنے والوں کا غم بھی کیا ہونا چاہیے؟ دل محزون اور مغموم ہونا چاہیے۔ لہٰذا ہم اپنے جوانوں سے، دوستوں سے، بھائیوں سے، تمام عزاداران مظلوم کربلا سے التماس کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام میں اپنے آپ پر غم کو طاری کرو۔ لگے جس طرح ہمارے امام بارگاہ سیاہ پرچم نصب ہوتے ہیں تو لوگ خود بخود سمجھ جاتے ہیں کہ کیا ہو گیا، تو آپ جواب دیتے ہو کہ ماہ محرم آ گیا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو جب امام بارگاہوں کے سیاہ پرچم دیکھ کر لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام ہو گیا تو ہمارے چہروں پر بھی جب ان کی نظر پڑے تو انہیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ ہاں ماہ محرم الحرام آ گیا۔ یہ پہلا ہدف تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ دیکھیے واقعاً آپ کبھی توجہ کریے، میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ واقعاً واقعہ کربلا ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا؟ میں ایک تمہیدی بات کروں اس کے بعد دھیرے دھیرے اپنے موضوع کے قریب ہوں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی حادثہ جو رونما ہوتا ہے اس دنیا میں، وہ ایک دن تک ٹھیک ہوتا ہے، جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے اس واقعے کی یاد میں کمی آتی جاتی ہے۔ واحد کائنات کا واقعہ کربلا ہے، جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں اس کی یاد اور زندہ ہوتی جا رہی ہے۔ دیکھیں 1400 سال ہو گئے، اگر ہمارا اپنا کوئی عزیز اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پہلی رات بڑی سخت ہوتی ہے۔ ماں چلی جائے اس دنیا سے، باپ چلا جائے اس دنیا سے، بھائی چلا جائے اس دنیا سے، تو وہ پہلی رات بڑی سخت ہوتی ہے۔ دوسری رات ہوتی ہے تو ہم تھوڑا سے آرام پاتے ہیں۔ پھر اسی طرح جب وقت گزرتا جاتا ہے، 1 سال گزرتا ہے، آپ نے اندازہ کیا ہوگا، بیٹا باپ کے سوم کی مجلس میں آئے تو اس کے حالات کیسے ہوتے ہیں، چہلم کی مجلس میں آئے تو حالات کیسے ہوتے ہیں، ششماہی مجلس میں آئے تو حالات کیسے ہوتے ہیں، سالانہ مجلس میں آئے تو حالات کیسے ہوتے ہیں۔ 2 سال کے بعد اگر برسی کی مجلس رکھی جائے تو وہ نارمل ہو جاتا ہے۔ ہر غم، ہمارا اپنا عزیز، ہمارا باپ، ہماری ماں، ہمارا بھائی اس دنیا سے جاتا ہے، 1-2 سال بعد ہم
اس غم کو تقریباً بھلا دیتے ہیں۔ یہ سسٹم بھی ہے دنیا کا، یہی ہے۔ حتیٰ آپ نے دریا کو بھی دیکھا ہوگا نا، سمندر کو، سمندر کی موج جب کنارے پہنچتی ہے نا تو اس کی لہر جو ہے دھیمی پڑ جاتی ہے، کیونکہ جیسے جیسے وہ لہر اپنی سفر کو طے کرتی ہے کنارے پہ آ کر وہ لہر بھی کیا ہو جاتی ہے، دھیرے۔ لیکن واقعہ کربلا دنیا کا وہ واحد واقعہ ہے کہ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا ہے کربلا کی یاد میں کمی چھوڑیے زیادتی ہوتی جا رہی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، ایک مدت تک امام حسین کے زائر ہزاروں میں تھے، پھر لاکھوں میں بدلے اور اب کروڑوں میں ہو گئے۔ دیکھیں توجہ فرما رہے ہیں، یعنی یہ تو سسٹم کے خلاف ہو گئی نا بات۔ سسٹم میں یہ ہے کہ وقت گزرتا جائے تو غم کم ہوتا جائے، لیکن کربلا کا غم وقت کے گزرنے سے بڑھتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ جو نور خدا ہوتا ہے، ہم نور خدا کو خاموش نہیں ہونے دیتے۔ میں قرآن کریم کی آیت پڑھوں، قرآن کہتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نور خدا کو خاموش اور بجھانے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے کہ وہ اپنے نور کو کامل کرے گا۔ بہت سسٹم سے آپ اس مسئلے کو اگر غور کریے نا، یہاں پر جو ورڈ قرآن نے استعمال کیا ہے، یریدون کا ورڈ استعمال کیا ہے کہ کچھ لوگ ہمیشہ کوشش کرتے رہیں گے کہ نور خدا خاموش ہو جائے۔ یہ ایسا نہیں کہ سن 61 ہجری میں کچھ لوگوں نے کوشش کیا تھا، نہیں، جوں جوں زمانہ گزرے گا یہ کافر ماننے والے نہیں ہیں، یہ ہر وقت ہر زمانے میں کوشش ان کی یہی ہوگی کہ نور خدا کو خاموش کر دیا جائے۔ یریدون، ان کا ارادہ یہ، اور آپ دیکھ لیجئے کبھی کربلا کی یاد کو ختم کرنے کی کوشش تلواروں سے کی گئی کہ جو جائے گا اس کا سر ہم جدا کر دیں گے، کبھی دھمکایا گیا، کبھی قتل کیا گیا، کبھی شرک اور کفر کا فتویٰ لگایا گیا۔ یعنی یوں کہو کہ تلوار کے ذریعے، قلم کے ذریعے، تقریروں کے ذریعے ہر طرح سے دشمن کوشش یہ کر رہا ہے کہ کربلا جو جلوے نور خدا ہے اسے خاموش کر دے۔ پوری کوشش ہو رہی نا۔ جوں ہی واقع کربلا رونما ہوا اس وقت سے لے کر آج ہمارے زمانے تک ظالمین کی کوشش یہ ہے کہ نور کربلا خاموش ہو جائے، نور کربلا باقی نہ رہے۔ اور یہیں پر ایک بات اور عرض کر دوں، اجالے کا دشمن کون ہوتا ہے؟ نور کا مطلب اجالا نا، کربلا ایک اجالا ہے، کربلا ایک نور ہے۔ نور کا دشمن کون ہوتا ہے معلوم ہے؟ وہ جسے چوری کرنی ہو، وہ جسے کچھ چیز یہاں سے غائب کرنی ہو، تو وہ ہوتا ہے اجالے کا دشمن۔ اب آپ سمجھو کہ کربلا کی دشمنی کیوں کی جا رہی ہے؟ چونکہ کربلا نور ہے، اس نور کی روشنی میں ہمیں دین محمدی اور اسلام اموی کا فرق معلوم ہوتا ہے۔ لہذا دنیا نہیں چاہتی کہ اس دین محمدی کو ہم دیکھ سکیں، اور کربلا وہ دین محمدی دکھاتی ہے، لہذا لوگ کربلا کے مخالف ہیں۔ لیکن اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ نہیں چاہتا یہ نور خاموش رہے۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ کس میں مجال ہے جو آ کر ارادہ الہی سے ٹکرا جائے؟ تم تلواروں کی قدرت رکھتے ہو، زبان کی قدرت رکھتے ہو، قلم کی قدرت رکھتے ہو، تمہارے ہاتھوں میں میڈیا ہے، سب کچھ تمہارے پاس ہو، لیکن قدرت خدا سے تو نہیں ٹکرا سکتے نا۔ نمرود ابراہیم
अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए आग बना सकता है, आग ला सकता है, लेकिन अगर इब्राहिम का रब चाह लेगा तो उस आग से हरारत को खत्म कर देगा। नमरूद की कोशिश यही हो सकती है कि वो इब्राहिम के लिए एक मुद्दत तक आग का इंतजाम करे, लेकिन अगर इब्राहिम का रब बचाना चाहे इब्राहिम को तो आग से उस हरारत को खत्म कर देता है। फिरऔन मूसा का पीछा तो कर सकता है, लेकिन मूसा का रब अगर चाह जाए तो दरिया में रास्ता बना सकता है। तवज्जो फरमाएं, यूसुफ के भाई अगर ये चाहते हैं कि यूसुफ को फना कर दें, खत्म कर दें और कुएं में ढकेल दें, तो यूसुफ का रब इतनी कुदरत रखता है कि उस अंधेरे कुएं से निकाल कर यूसुफ को तख्त पर बैठा सकता है। लिहाजा तुम इरादे इलाही से नहीं टकरा सकते। तुम करबला को मिटाना चाहते हो, खुदा करबला को बाकी रखना चाहता है। अब तुम मिटाने के लिए जो कोशिश कर सकते हो करो, लेकिन खुदा को करबला बचाना है तो करबला बच के रहेगी। और इसका ऐलान ज़ैनब उलिया मकाम ने शाम के दरबार में किया था जब यजीद से मुखातब हुई हैं बीबी सलामुल्लाह अलैहा, तो यही जुमला कहा था, किद कैदक वसआ सायक फवल्लाही ला तमहु ज़िक्रना वला तुमीत वहयना। ऐ यजीद, जो तुझसे बन पड़ता है तू कर, जितनी कोशिश कर सकता है कर ले, लेकिन कभी हमारे जिक्र को मिटा नहीं सकता है। ज़ैनब ने शाम में ऐलान किया था, 1400 साल से ये मजलिसें ज़ैनब के ऐलान पर दलील बन रही हैं कि बहुत कोशिशें यजीद वक्त ने किया, लेकिन जिक्र हुसैन खत्म नहीं हो सका। बस मेरे दोस्तों अजीजों, ये करबला है जो खत्म होने वाली नहीं है, जो बाकी रहने वाली है। और इस दरसगाह करबला में हुसैन ने हमें कबूल किया है, हुसैन ने हमें बुलाया है, हमें अपने फजल और अपने करम की बुनियाद पर बुलाया है। वगरना कहाँ दरसगाह हुसैनी, कहाँ हम जैसे जाहिल नापाक इस दर्स में आ जाएं। मेरे दोस्तों अजीजों, ये फजल मौला है, ये फजल खुदा है जिसने यहाँ तक बुलाया है। लिहाजा इन दिनों को बड़ा कीमती जानिए और यहाँ से जब जाइए तो अपने वजूद में एक तब्दीली लेकर जाइए, क्योंकि हुसैन की दरसगाह में आने के बाद अगर इंसान में तब्दीली ना आए तो हैरत का मकाम है। आपने देखा होगा, हमारा बच्चा अगर कई सालों तक स्कूल जाए, पहले दिन जब वो स्कूल गया तो उसे ABCD याद हुआ, पूरे साल वो स्कूल में रहा, उसे वही अल्फ़ाबेट याद रहा, उसके आगे तालीम नहीं बढ़ी, दूसरे साल भी उसे अल्फ़ाबेट याद रहा। आप स्कूल वालों से जाकर शिकायत करते हो या नहीं करते हो, भाई मेरा बच्चा पहले साल भी अल्फ़ाबेट को जानता था, दूसरे साल भी अल्फ़ाबेट, इसकी इल्मी तरक्की क्यों नहीं हो रही है? तो आप स्कूल वालों से शिकायत करते हो ना। तो जब दरसगाहे हुसैनी में हम सब आए हैं तो जो मारिफत का दर्स यहाँ से मिलता है, तो एक साल के मुहर्रम से जो मैसेज आपको मिले, अगले साल का जब मुहर्रम आए तो आपका वजूद जो है तरक्की करना चाहिए। तब मालूम होगा कि हमने हुसैन की यूनिवर्सिटी से पढ़ा है और अपनी मारिफत को बुलंद किया है। और उसी यूनिवर्सिटी का एक दर्स जो इस अशरे मुहर्रमुल हराम में हमारा उन्वान करार पाया है और टॉपिक करार पाया है, वो है असरे गैबत में हमारी जिम्मेदारियां। ये मौजू बहुत अहम है मेरे दोस्तों अजीज़ों, कि ये जो ज़माना हम जिसमें जी रहे हैं ये गैबत का ज़माना है। इस गैबत के ज़माने में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारी जिम्मेदारियां क्या है। क्योंकि याद रखिएगा, मजलिसें रस्म की वजह से नहीं होती हैं, इन मजलिसों से अंसार इमाम ज़मान को तैयार करना है। इन्हीं मजलिसों से इमाम के नुसरत करने वाले आएंगे,
لہٰذا ان مجلسوں میں بتایا جائے کہ غیبت کبریٰ میں تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ان ذمہ داریوں کو اگر تم نے ادا کیا تو کل آنے والا حسین کبھی تنہا نہیں رہے گا، لیکن اگر ہم نے ان ذمہ داریوں پر غور نہیں کیا، ان ذمہ داریوں کو نہیں سمجھا اور ان ذمہ داریوں پر عمل نہیں کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک حسین پھر آئے اور تنہا رہ جائے۔ لہٰذا ہم پوری کوشش یہ کریں گے کہ عصر غیبت میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور ان ذمہ داریوں پر عمل کریں۔ میرے دوستو عزیزو، آپ سب جانتے ہیں کہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ایک صلوات پڑھیں، کے لیے دو غیبت ہے۔ روایت میں نا لہو غیبتان، امام کے لیے دو غیبت ہے، ایک کا نام غیبت صغریٰ ہے، ایک کا نام غیبت کبریٰ ہے۔ یہ آسان باتیں ہیں جو ہمارے گھر کے بچوں کو بھی یاد ہے، لیکن دہرایا جائے تاکہ ان کے ذہن نشین ہو جائے۔ لہو غیبتان، امام عصر کی دو غیبت ہے، ایک غیبت صغریٰ اور ایک غیبت کبریٰ۔ غیبت صغریٰ کا ٹائم کتنا ہے معلوم ہے؟ 70 سال۔ 70 سال غیبت صغریٰ کا ٹائم ہے، اور اس غیبت صغریٰ میں امام کے 4 نائب خاص تھے۔ غیبت صغریٰ میں امام کے 4 نائب خاص، ایک عثمان ابن سعید، دوسرے محمد ابن عثمان، سوم حسین ابن روح نوبختی، اور چہارم علی ابن محمد سمری۔ یہ 4 نائب غیبت صغریٰ میں تھے۔ ٹائم 70 سال تھا۔ 70 سال کی مدت میں اس زمانے میں جو لوگ امام کے چاہنے والے تھے، امام کے دوست تھے، انہیں جب امام سے رابطہ کرنا ہوتا تھا، کوئی مسئلہ درپیش آتا تھا، تو ان نواب کے ذریعے یعنی نائبین کے ذریعے اپنے امام سے اپنا مسئلہ پوچھ لیا کرتے تھے۔ لیکن جب چوتھے نائب کا انتقال ہوا ہے، وہیں سے غیبت صغریٰ کا باب بند ہو گیا، کلوز ہو گیا۔ تو جو فرما رہے ہیں اب غیبت صغریٰ نہیں رہی۔ امام نے کہا کہ اب اس کے بعد نائب نہیں ہوں گے، اب یہاں سے غیبت کبریٰ ہے۔ یعنی اگر آپ ہجری سال کے لحاظ سے دیکھیں تو 260 ہجری سے 329 ہجری تک غیبت صغریٰ کی مدت ہے۔ اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ غیبت کبریٰ کا سلسلہ شروع ہے۔ غیبت کبریٰ میں امام سے براہ راست رابطہ نہیں ہے، کوئی امام کا نائب خاص نہیں ہے۔ اس غیبت کبریٰ کے زمانے میں ہم اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، یعنی 329 ہجری سے لے کر 1443 ہجری اب تک ہو چکی ہے، اور ہم غیبت کبریٰ میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ہمیں نہیں معلوم، ہمیں علم نہیں ہے کہ امام کا ظہور کب ہوگا، ہمیں نہیں علم ہے۔ تو جو فرمائے کچھ علامتیں، کچھ نشانیاں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے بعض نشانیاں حتمی ہیں، بعض نشانیاں غیر حتمی ہیں، لیکن ہمیں علم نہیں ہے کہ امام کا ظہور کب ہوگا۔ تو جو فرمائیے گا یہ غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے، کب تک چلے گا ہمیں بالکل معلوم نہیں ہے۔ اور غیبت کبریٰ میں ہمیں جو زندگی گزارنی ہے وہ دین پر زندگی گزارنی ہے، دینداری والی زندگی گزارنی ہے۔ لہذا اس غیبت کبریٰ میں میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے،
ہماری ذمہ داریاں غیبت کبریٰ میں کیا؟ روایات میں اگر آئیے نا تو روایات میں غیبت کبریٰ میں دین پر زندگی گزارنے والوں کی فضیلتیں بہت زیادہ بیان ہوئی ہیں۔ اگر آپ روایات کی وادی میں آئیے، جو زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں نا، اس زمانے میں دینداروں کے لیے روایات بہت زیادہ اور فضیلت والی روایتیں، حتیٰ ایک روایت ہے جس میں ابو حمزہ صومالی روایت کو نقل کرتے ہیں ابو خالد کابلی سے، اور انہوں نے کہا کہ امام سید سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا ابا خالد۔ اب یہاں پر یہ مرحلے کو سمجھیے گا تاکہ دھیرے دھیرے ہم آگے بڑھ سکیں اور مطلب کو درک کر سکیں۔ امام نے ابا خالد کابلی کو مخاطب کر کے کہا، یا ابا خالد، اے ابا خالد، انا اہلا زمان غیبت ہی القائلون بامامتہ والمنتظرون لظہورہ افضل من اہل کل زمان۔ مولا اس مرحلے کو تبھی تو معلوم ہوگا نا ذمہ داریاں کیا ہیں، پہلے اس دور میں جینے والوں کی فضیلت کیا ہے۔ مولا فرماتے یا ابا خالد انا اہل زمان غیبت ہی، امام عصر کی غیبت کے زمانے کے لوگ، کون لوگ؟ القائلون بامامتہ، جو امام کی امامت پر عقیدہ رکھتے ہیں، والمنتظرون لظہورہ، جو ان کے ظہور کا انتظار کرتے ہیں، افضل اہل کل زمان۔ اب اس کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کی ذمہ داریاں بھی پھر بہت بڑی ہوں گی۔ ہر زمانے کے لوگوں سے یہ افضل ہیں۔ میری مجلس اور خطابت کا یہ جملہ نہیں ہے، یہ معصوم کے دہن اقدس سے نکلا ہوا جملہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں تمام زمانے کے لوگوں سے یہ لوگ افضل ہیں۔ کون لوگ افضل ہیں؟ جو غیبت کبریٰ میں امام کی امامت کا اعتقاد رکھتے ہیں اور امام کے ظہور کا انتظار کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال ہو سکتا ہے کہ مولا زمان غیبت میں زندگی گزارنے والے لوگ کیسے ہر زمانے کے لوگوں سے افضل ہیں؟ تو اسی روایت میں امام معصوم نے ریزن بھی بتایا کہ یہ لوگ ہر زمانے کے لوگ سے افضل کیوں ہیں۔ امام فرماتے ہیں لأن اللہ تعالی ذکرہ، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے لوگوں کو کچھ عطا کیا ہے، ان کے اندر کچھ کوالٹی ہے۔ کیا کوالٹی ہے ان کے اندر؟ آتاہم من العقول والمعرفہ والافہام، اللہ نے انہیں ایسی عقل عطا کی ہے، ایسا فہم عطا کیا ہے، ایسی معرفت عطا کی ہے کہ یہ لوگ اپنے امام کی غیبت میں امام کو غائب نہیں مانتے بلکہ امام کو حاضر مانتے ہیں۔ بہت توجہ فرمائیے گا، یعنی ان لوگوں کے پاس جو عقل ہے وہ عقل یہ ہے کہ اس عقل کی وجہ سے، اس فہم کی وجہ سے، اس معرفت کی وجہ سے ما سارت بہ الغیبہ عندہم، یہ غیبت ان لوگوں کے نزدیک بمنزلۃ المشاہدہ، یہ بالکل ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ گویا ان کا امام انہیں دیکھ رہا ہے۔ بہت توجہ فرمائیے گا، گویا ان کا امام انہیں کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے۔ حقیقت میں ان کا امام ان کی نظروں کے سامنے نہیں ہے، لیکن انہیں اللہ تعالیٰ نے وہ فہم دیا ہے، وہ عقل دی ہے کہ وہ غائب امام کو
اس طرح مانتے ہیں کہ گویا اپنا کام امام کے سامنے کر رہے ہیں۔ اب تب آپ کو فضیلت معلوم ہوگی کہ زمانے غیبت میں رہنے والوں کی فضیلت کیوں ہے، چونکہ یہ اپنے امام کو اس طرح تصور، یہاں آپ مجلس پڑھ رہے ہیں نا، آپ سن رہے ہو، ہم یقین کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا امام ہمارے اس عمل کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے عقل، یہ ہے فہم، میرا امام مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب نیک کام کرتے ہو تو یہ یقین ہوتا ہے، خوب اسی طرح جب برائیوں کی جانب جاتے ہو تو بھی کیا ہے، یہی آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرا مولا میرا آقا مجھے دیکھ رہا ہے۔ مرحلے کو سمجھیے گا، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو امام کو حاضر مانتے ہیں گرچہ ان کا امام ظاہر نہیں ہے۔ یہ ایک جملے کی وضاحت خود بہت اہم ہے۔ دیکھیں، آپ اور ہم امام کے حضور کا انتظار کر رہے ہیں یا امام کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں؟ حضور کا انتظار کر رہے ہو یا ظہور کا؟ یہ جملہ خود ایک مکمل مجلس ہے کہ میں اپنے آقا کے حضور کا انتظار اگر کروں تو پھر عقیدہ انتظار صحیح نہیں ہے۔ میں اپنے آقا کے ظہور کا انتظار کر رہا ہوں، یعنی مجھے یقین ہے کہ میں یہاں مجلس کر رہا ہوں، میرا آقا حاضر ہے، بس وہ ظاہر نہیں ہے۔ حاضر ہونا الگ ہے، ظاہر ہونا الگ ہے۔ اس جگہ پر جو آپ بیٹھے ہو نا، آپ سانس لے رہے ہو، اگر یہاں ہوا نہ ہو تو آپ کیا کہتے ہو؟ دم گھٹ رہا ہے۔ ہوا حاضر ہے لیکن ہوا ظاہر نہیں ہے۔ ہوا حاضر نہ ہو تو میں سانس نہ لے پاؤں، توجہ فرما رہے ہیں، لیکن ہر چیز جو حاضر ہو وہ دکھائی دے یہ ضروری نہیں ہے۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مولا حاضر ہیں لیکن مولا ظاہر نہیں ہے، توجہ فرما رہے ہیں۔ اب اگر کسی نے یہ عقیدہ صحیح طریقے سے اپنے دل میں اتار لیا کہ میرا مولا حاضر ہے ظاہر نہیں ہے، تو جب حاضر ہے اس کے حضور میں زندگی گزار رہا ہوں تو اب میرے وجود میں جو دو چیزیں آتی ہیں، ایک ہے خوف، ایک ہے امید۔ دونوں چیزیں، کبھی کبھار ہر دم نگیٹو چیز آپ نہ پڑھیے، خوف اور امید دونوں آتی۔ مولا مجھے دیکھ رہے ہیں پس میں گناہ کی جانب نہیں بڑھوں گا، میں مشکلات میں ہوں، مولا مجھے دیکھ رہے ہیں، میں گھبراؤں گا نہیں۔ دیکھ رہے ہیں دونوں چیزیں ہیں نا، یعنی گناہ کی جانب نہیں بڑھوں گا کیونکہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، میں مشکلوں سے گھبراؤں گا نہیں کیونکہ میرا آقا مجھے دیکھ رہا ہے۔ یعنی اگر مشکلیں آتی ہیں، پرابلم آتے ہیں، سختیاں آتی ہیں، لیکن جسے یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا آقا، اس کا سید، اس کا سردار اسے دیکھ رہا ہے، پھر وہ مشکلوں سے گھبراتا نہیں ہے، وہ یقین پیدا کرتا ہے کوئی میری مدد کرے نہ کرے، میرا مولا جو مجھے دیکھ رہا ہے وہ میری مدد ضرور کرے گا۔ لہذا انسان کے اندر یہ دو چیزیں ہونا بہت ضروری ہے، خوف بھی ہو، رجا بھی ہو۔ اب جب مولا فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ایسی زندگی گزارتے، گھبراتے نہیں ہیں، یہ اپنے امام کو غائب نہیں سمجھتے کہ وہ دیکھ ہی نہیں رہا ہے، نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ مولا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب جو بھی بندہ خود کو امام کے حضور میں دیکھے گا، اب وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ میں خدا کے حضور میں ہوں۔ امام کے حضور میں ہونا یعنی خدا کے حضور میں ہونا۔ کیوں؟ کیونکہ امام کون ہے؟ وجہ اللہ۔ کون ہے امام؟ وجہ اللہ۔ آپ دعائے ندبہ پڑھتے ہیں نا، دعائے ندبہ میں آپ کیا کہتے ہو؟ اینا وجہ اللہ الذی الیہ یتوجہ الاولیاء۔ کہاں ہے خدا کا وہ چہرہ جس کی جانب اولیاء خدا توجہ کرتے ہیں؟ یعنی دعائے ندبہ میں صاف لفظوں میں آپ یہ کہتے ہو
توجہ اللہ کے لیے ضروری ہے توجہ الی امام زمان. توجہ فرما لیں، چونکہ وجہ خدا وہی ہے، خدا کی جانب متوجہ ہونا ہے تو ان کی جانب متوجہ ہو جاؤ، خدا کی جانب متوجہ ہو جاؤ گے. یعنی جب انسان اپنے امام کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھتا ہے کہ میرا مولا میرے تمام اعمال کو واچ کر رہا ہے، نظر کر رہا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے. یہ ہے زمان غیبت کبریٰ میں رہنے والوں کی کنڈیشن. اس روایت میں دیکھیے نا، فضیلت بھی بیان ہوئی اور ان کی زندگی کا طریقہ بھی بیان ہوا کہ وہ زندگی اس طرح نہیں گزارتے کہ اپنے امام سے غافل ہیں. نہیں، وہ اپنے امام سے بالکل غافل نہیں ہوتے، وہ سمجھتے ہیں کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے. یہ ہے زمانی غیبت کبریٰ میں زندگی گزارنے. اور ایک روایت زمانی غیبت کبریٰ کے رہنے والوں کے لیے فضیلت کی روایت ہے. وہ کون سی روایت ہے معلوم؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صلوات امام علی علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، یا علی وعلم، اے علی جان لیجئے. کیا جان لے مولا؟ پیغمبر مولا کائنات سے فرماتے ہیں، کہتے ہیں یا علی جان لو اس بات کو. کس بات کو جان لیں؟ کہ اے علی آخری زمانے میں، عجیب حدیث ہے، اعجبہم ایمانا وَأَعْظَمَهُمْ يَقِينًا قَوْمٌ يَكُونُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ. اے علی آخری زمان میں، یعنی زمان آخر میں ایک قوم آئے گی جس قوم کے ایمان کو دیکھ کر تعجب ہوگا. یعنی ان کا ایمان اتنا محکم ہوگا، ان کے ایمان کو دیکھ کر تعجب ہوگا. وَأَعْظَمَهُمْ يَقِينًا، اور ان کا یقین بہت زیادہ ہوگا. کیا یقین ہے ان کا؟ کیا ایمان ہے ان کا کہ جسے دیکھ کر پیغمبر کو تعجب ہو رہا ہے؟ پیغمبر فرمائے یہ قوم وہ قوم ہے جو لم یلحق النبی وحجب عنہم الحجہ، انہوں نے اپنے نبی سے ملاقات نہیں کی، حجت خدا بھی ان کے سامنے موجود نہیں ہے. یعنی نہ انہوں نے نبی سے ملاقات کی، نہ حجت خدا ان کے سامنے موجود ہے. اس کے باوجود آمنو، اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ حجت خدا پہ بھی ایمان رکھا اور نبی پر بھی ایمان رکھا. اور یہ ان کا ایمان کہاں سے آیا ہے؟ علی سواد وعلی بیاض. انہوں نے جو ایمان حاصل کیا ہے وہ کتابوں سے ایمان حاصل کیا. ہم سب جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یا جہاں جہاں لوگ ہماری ان مجلسوں کو سن رہے ہیں، ان میں سے کس نے پیغمبر کا دیدار کیا؟ کس نے وقت کے امام کو دیکھا؟ کسی نے نہیں دیکھا نا. لیکن ایمان ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایمان آیا کہاں سے ہے؟ یہ ایمان یا تو وہ کتابیں جو امام زمان کے بارے میں لکھی گئیں انہیں پڑھ کے آیا، یا ہم نے یہ جو مجلسوں کا سلسلہ ہمارے یہاں ہے، یہاں سے خطبہ نے، علماء نے بیان فرمایا اور ہم نے امام زمان کے بارے میں جانا. اب دیکھیے، ایک مرتبہ معصوم کو دیکھ کر معصوم پر ایمان لانا ایک مرحلہ ہے، ایک مرتبہ معصوم کو نہیں دیکھا، کتابوں اور مجلسوں کے ذریعے ان پر ایمان لانا یہ دوسرا مرحلہ ہے. وہ لوگ جو کتابوں اور مجلسوں کو سن کر ایمان لے آئے ہیں اور محکم ایمان لائے ہیں، وہ صاحب فضیلت ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ صاحب فضیلت ہیں. ہمارے علماء نے زحمت اٹھائی جو آج عقیدہ مہدویت اور یہ مرحلہ دین آپ تک پہنچائے، وگرنہ واقعاً وہ جو سرمایہ دین تھا وہ نابود ہو رہا تھا. یہ علماء نے کتابیں تحریر فرمائیں. حتیٰ آپ کبھی، میں اپنے جوانوں سے درخواست کروں گا، کبھی گزشتہ علماء کی تاریخ پر آپ نظر کرو. یہ دین ایسے ہی آپ تک نہیں پہنچا ہے. اس دین کو پہنچانے کے لیے
بڑی زحمتیں اٹھائی گئی ہیں، ہمارے علماء نے اٹھایا، بزرگ علماء نے اٹھایا۔ آپ دیکھ لیجئے امام زمان کی غیبت پر نہ جانے کتنی کتابیں لکھی گئیں، ان میں سے ایک کتاب جو ہے بہت ہی مشہور کتاب غیبت شیخ طوسی ہے، غیبت نعمانی ہے، تمام الدین و کمال النعمہ، کمال الدین و تمام النعمہ شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھی ہوئی کتابیں۔ انہی کتابوں کے ذریعے ہم جیسے لوگ جب آتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کر آپ کے حضور میں کچھ بیان کرتے ہیں تو اپنی طرف سے کچھ نہیں، وہ بڑے علماء نے بیچاروں نے خوب محنت کیا، ہم ان کی کتابوں کو پڑھ کر اسٹڈی کر کر آپ کے سامنے آ کر بیان کرتے ہیں۔ بس ہمارے علماء نے کافی زحمتیں اٹھائیں۔ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ آخر الزمان کے لوگوں کا ایمان کتابوں سے ہے، یعنی کتابوں کی سیاہی سے، وہ جو آپ لکھتے ہو نا وہ سیاہی، اس سیاہی سے یہ ایمان آیا۔ واقعاً آپ کبھی غور کریے، واقعاً کبھی توجہ کریے، کتنی زحمتیں برداشت کیا۔ آج ہمارا زمانہ ڈیجیٹل زمانہ ہے، ایک کتاب اگر لکھنا ہو یا پڑھنا ہو تو بہت آسان ہے، لیکن آپ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کا زمانہ دیکھو اور ان کی کتابوں کو دیکھو تو اس زمانے میں سختیاں بہت زیادہ ہے۔ یہ جو کتاب بہت مشہور ہے نا، کمال الدین و اتمام النعمہ، یہ کتاب معلوم ہے امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حکم پر لکھی گئی ہے، امام نے حکم دیا۔ شیخ صدوق خود اس کتاب کے مقدمے میں نقل کرتے ہیں کہ میں امام رضا علیہ السلام کی زیارت سے لوٹ رہا تھا نیشاپور۔ آپ جب مشہد سے آئیں نا یا قم سے مشہد جائیں تو نیشاپور جو ہے راستے میں پڑتا ہے۔ یہ فرماتے ہیں میں مشہد سے لوٹ رہا تھا، نیشاپور میں کچھ دن میں نے قیام کیا، وہاں پر جو میں نے شیعوں کی حالت دیکھی نا، وہ یہ دیکھا کہ مہدویت کے عقیدہ ان کے لیے بہت کلیئر نہیں ہے، بہت واضح نہیں ہے۔ تو شیخ صدوق پر کہتے ہیں کہ میں نے خوب روایات جو امام زمان کے سلسلے سے پیغمبر ائمہ سے تھی ان کے سامنے بیان کیا، اور کہتے ہیں پھر جب میں آگے بڑھا تو وہیں پر میری ملاقات ایک شخص سے ہوئی جو عالم دین تھے، جن کا نام نجم الدین تھا۔ انہوں نے بھی بخارا سے وہ آئے تھے کچھ فلسفیوں سے مل کر، اور انہوں نے شیخ صدوق کو جب پایا تو کہا کہ جناب شیخ صدوق میں بخارا سے آ رہا ہوں اور وہاں پر فلاسفہ نے امام زمان کے بارے میں کچھ ایسا کہا ہے کہ اب میرے دل میں امام کی غیبت جو اتنا طویل عرصہ گزر چکا ہے تھوڑا سے مشکوک ہو گیا ہوں۔ تو شیخ صدوق نے انہیں کچھ دلائل دیے، روایات پڑھی، ان کو اطمینان ہو گیا، تو انہوں نے فوراً ایک فرمائش کی کہ کتنا اچھا ہوتا کہ آپ غیبت امام زمان پر ایک کتاب لکھتے۔ شیخ صدوق کہتے میں نے انہیں یقین دلایا کہ ہاں میں لکھوں گا۔ پھر وقت گزرتا رہا، شیخ صدوق فرماتے ایک مرتبہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں اور میرے سامنے وجود مقدس امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف آئے ہیں، اور امام فرماتے ہیں شیخ صدوق ہماری غیبت کے سلسلے سے اس ٹاپک پہ کتاب کیوں نہیں لکھتے؟ شیخ صدوق نے کہا مولا میں نے اس ٹاپک پہ کتاب لکھا ہے۔ تو مولا نے رہنمائی فرمائی، کہ تم نے لکھا ہے لیکن ہم جس طرح بتاتے ہیں اس طرح لکھو۔ امام نے وہاں تعلیم دیا کہ جب میری غیبت کے ٹاپک پہ کتاب لکھو تو اس میں انبیاء کی غیبت کا بھی ذکر کرو، تاکہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ یہ غیبت امام زمان ایک کوئی نئی چیز ہے، اس سے پہلے بھی گزشتہ ادیان میں انبیاء کی غیبت کا زمانہ رہا ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں اس طرح شیخ صدوق کی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ دین معمولی طرح سے ہمارے پاس نہیں آیا ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے، آج اگر ہم ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، ایک ساتھ نہیں بیٹھ پا رہے ہیں، لیکن ہم نے تعلیم دین کو فراموش نہیں کیا، ہم نے ان وسائل کو استعمال کیا
جو نئے دور کے وسائل ہیں، تاکہ پیغام کربلا، پیغام دین گھر گھر تک پہنچایا جا سکے۔ چونکہ ہر چیز کی تعطیل اور چھٹی ہو سکتی ہے، لیکن پیغام دین کی تعطیل نہیں ہو سکتی، لہٰذا ہم اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، ہم اپنا وظیفہ ادا کر رہے ہیں۔ اور علماء نے کیا، اور ہم نے کیا ادا کیا؟ اگر آپ دیکھیں، اگر ان علماء کی ہسٹری پڑھوں نا جنہوں نے دین کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، ایک نام اور لے لوں آج کی، چونکہ خادمان حضرت امام کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، ان کی وجہ سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ علامہ امینی، یہ نام بھی ہمارے یہاں کافی مشہور ہے۔ علامہ امینی رائٹر ہیں کتاب الغدیر کے۔ کتاب الغدیر معلوم ہے 20 جلدوں میں ہے، 11 جلد اب تک چھپی ہے اور بقیہ جلدیں اب تک چھپی نہیں ہیں۔ علامہ امینی کی عمر کتنی معلوم ہے؟ 70 سال، 70 سال سے زیادہ نہیں، 40 سال تک علامہ امینی نے الغدیر کو لکھنے میں لگایا۔ کتنے سال تک؟ کبھی کبھار میں اپنے جوانوں سے اور دوستوں سے عرض کروں، ہم 1-2 مجلس میں جانے کے بعد تھک جاتے ہیں، ہو گیا، ہم سمجھتے ہیں کہ دین کا کام یہی تھا کہ 1 گھنٹہ ہم مجلس میں گئے، دین کا وظیفہ ادا ہو گیا، ہم اپنے گھر لوٹیں۔ 40 سال تک، اس کے علاوہ ان کی بہت سی کتابیں، لیکن اس ایک کتاب کو لکھنے کے لیے کتنی مدت لگی، کتنا ٹائم لگا؟ 40 سال تک۔ اور خود علامہ فرماتے ہیں کہ کتاب الغدیر کو لکھنے میں نے 10,000 کتابیں شروع سے لے کر آخر تک پڑھی ہیں۔ کتنی کتابیں؟ 10,000 کتابیں، ایک ورق چھوٹا نہیں، شروع سے لے کر آخر تک 10,000 کتابیں پڑھی۔ 1 لاکھ سے زیادہ کتابوں کی جانب مراجعہ کرتا رہا، چونکہ ہر کتاب تو پوری نہیں پڑھی جاتی نا، بعض کتابوں میں آپ کو حوالہ ڈھونڈنا ہے۔ 1 لاکھ سے زیادہ کتابوں میں مراجعہ کیا، 10,000 کتابوں کو پورا پڑھا اور 40 سال کی مدت گزاری تو ایک کتاب لائے جس کا نام الغدیر ہے۔ یہ ایک خدمت ادنا مولا کے حضور میں پیش کیا۔ توجہ فرما لیں، اور جو قدم آپ بڑھاؤ نا تو پھر وہ مدد کرتے ہیں۔ پھر کبھی کبھار آپ سوچو نا، ایک انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تک ان کی مدد نہیں ہوگی نا، مجھ سے آپ سے نہیں ہو سکتا۔ ان کی مدد ہوتی، لیکن ان کی مدد کب ہوتی ہے؟ جب میں آگے بڑھوں۔ ہم لوگ پہلے مدد کا انتظار کرتے ہیں کہ پہلے ان کی مدد آ جائے تو آگے بڑھو۔ آپ آگے بڑھو، ان کی مدد آتی ہے۔ علامہ امینی کو کتاب الغدیر لکھنے میں ہزاروں پرابلم آئے، ہزاروں پرابلم۔ آپ کبھی پڑھو، آپ دیکھیں نجف کے اندر، علامہ امینی کہتے ہیں نجف کے اندر ایک کتاب ہوتا ہے نا، مجھے ان کو پڑھنا تھا ایک کتاب غدیر لکھنے کے لیے، تو ایک کتاب کا ایک ہی نسخہ تھا۔ آج کا زمانہ تو نہیں تھا کہ ڈیجیٹل ہے، اور یہ ایک ہی نسخہ تھا، کسی کے پاس رکھا تھا، ایک عالم دین کے بیٹے کے پاس۔ انہوں نے اس عالم دین کے بیٹے سے کہا کہ وہ کتاب مجھے دے دو پڑھنے کے لیے۔ اس نے کہا نہیں، وہ کتاب میں آپ کو نہیں دوں گا، بہت سخت ہے۔ ایک کتاب کے لیے آپ گئے اور آپ کو منع کر دیا گیا۔ مولا کے حرم میں گئے، دیکھیں یہ لوگ جانتے ہیں کہ مدد کہاں سے ہونی ہے۔ مولا کے حرم میں گئے، کہا یا علی میں کتاب الغدیر لکھ رہا ہوں، ایک کتاب میں مانگنے گیا، اس نے انکار کر دیا۔ خواب میں مولا کو دیکھا کہ مولا نے فرمایا جاؤ کربلا، میرے بیٹے حسین تمہیں عطا کریں گے۔ میرا دیکھیں مدد کرتے ہیں۔ آپ آگے تو بڑھو، آپ دین کے کام میں آگے بڑھو، مدد وہ کرتے ہیں، آپ اپنی ذمہ داری ادا کرو۔ آپ کو نتیجے کی فکر نہیں کرنا ہے، آپ کو اپنے وظیفے کو ادا۔ میرا وظیفہ یہ ہے، اب وہ جانے، خدا جانے نتیجہ کیا ہوتا ہے، میری ذمہ داری ہے۔ حسین ابن علی کو بھی بہت سے لوگوں نے کچھ کیا کچھ نہیں بتایا، مولا آپ شہید ہو جائیں گے، قتل ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا۔ امام نے ایک کسی کی نہیں سنی، کہا میری ذمہ داری خدا نے یہ معین کیا ہے، میں اس ذمہ داری کو ادا کروں گا۔ ان اللہ شاء ان یراک قتیلا وان اللہ شاء ان یراہن سبایا، میں اپنی ذمہ داری کو نبھاؤں گا، مجھ کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ یہاں پر بھی یہ آئے، کہا مولا آپ مدد کیجئے، کہا میرے بیٹے حسین سے مدد مانگو، جاؤ کربلا۔ یہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ ہمیں بار بار امام حسین کی جانب متوجہ کیا جاتا ہے۔ امام علی نہیں کر سکتے تھے یہ کام، کر سکتے ہیں، لیکن بار بار امام حسین کی جانب، کہا میرا بیٹا حسین عطا کرے گا۔ یہ کربلا آئے،
زیارت کو آئے. لوگوں نے کہا یہاں کیوں آئے؟ کہا زیارت کو آئے. بتایا نہیں کہ کتاب کے حصول میں آیا ہوں. اب جب زیارت ہونے لگی اور آتے جاتے رہے، ایک دن راستے میں ایک آدمی سے ملاقات ہوئی، ان کے پہچان کا تھا. اس نے کہا آغا جب یہاں تک آئے ہیں تو ایک دن ہمارے یہاں غریب خانے پر دعوت میں آئیے. انہوں نے بڑی مشکل سے قبول کیا، چونکہ علامہ امینی اس طرح کے آدمی تھے کہ جو کام کرتے تھے بیچ میں کوئی اور کام نہیں کرتے تھے. حتیٰ جب آپ کے ہندوستان میں بھی وہ آئے تھے نا، جو ناصریہ لائبریری ہے لکھنؤ میں، وہاں پر بھی وہ آئے ہیں اور الغدیر کو لکھنے میں انہوں نے کام کیا. تو جب یہاں سے لوٹے تو لوگوں نے پوچھا کہ ہندوستان کا موسم کیسا لگا آپ کو؟ تو کہا میں نے موسم دیکھا ہی کہاں، میں لائبریری میں بیٹھتا تھا، وہیں کھانا آتا تھا، کھا کر پھر پڑھنے لگتا تھا. یعنی اس طرح کے انسان تھے. تو ان کو دعوت دیا، بڑی مشکل سے انہوں نے قبول کیا. قبول کر کے جب پہنچے، اب دیکھیے اب اہل بیت کے لیے بڑھو نا مدد وہ کرتے. کہا جیسے ہی پہنچا اس کے گھر میں، تو اب جو کتاب کے شوقین لوگ ہوتے ہیں نا، ہمارا زمانہ تھوڑا چینج ہوا ہے. ہم لوگ گھر میں پہنچنے کے بعد وائی فائی کا پاسورڈ ڈھونڈتے ہیں. ان لوگوں کے زمانے میں جو ہے کوشش کیا ہوتی تھی کہ کہاں ایک کتاب خانہ، ہر گھر میں تقریباً کچھ کتابیں ہوتی تھی. تو جو کتاب کا شوقین ہے وہ دیکھتا ہے کہ کون سی کتاب. اب وہ کھانے کا انتظام کر رہا تھا، اسی دوران انہوں نے لائبریری کی جانب دیکھنا شروع کیا. وہی کتاب جو وہاں پر نجف میں مانگ رہے تھے نہیں ملی، یہاں پر ان کے میزبان کی لائبریری میں وہ کتاب موجود تھی. اب جو میزبان آیا ہے انہوں نے اسے پورا واقعہ بتایا کہ ایسے ایسے اس کتاب کا انتظام ہوا. تو اس نے کہا یہ تو میرے لیے بہت بڑی بات ہے کہ میرے مولا نے میرے گھر کی رہنمائی کی. توجہ فرما رہے ہیں، یہ مرحلہ، یعنی پیغمبر نے جو فرمایا ان کا دین کس کے ذریعے آیا؟ کتابوں کے ذریعے. اس کے لیے علماء نے زحمت کیا ہے، محنت کیا ہے، مشقت کیا ہے. اور آج وہ ایمان اگر ہمارا محکم اور مستحکم ہو جائے تو یاد رکھیے گا پھر ہماری زندگی چینج ہو جائے گی. اس حدیث میں آپ دیکھیں پیغمبر نے فرمایا اعظمہم یقینا اعجب الناس ایمانا. ایمان کے لحاظ سے آخر الزمان کے لوگ بہت زیادہ قابل تعجب ہیں، ان کا یقین آخری مرحلے پر ہے. لیکن اس زمانے غیبت کبریٰ میں دین پر باقی رہنا سخت ہے. دین پر باقی رہنا بڑا سخت ہے، آسان نہیں ہے. روایات میں وقت ختم ہو رہا ہے. روایات میں ایک پیڑ ہوتا ہے، قطاد کا پیڑ ہوتا ہے، عربی میں اس کو قطاد کہتے ہیں. اس پیڑ پر شروع سے آخر تک کیا ہوتے ہیں؟ کانٹے ہوتے ہیں. کانٹوں کو اگر آپ نے دیکھا نا کبھی ایسے کر کے آپ کھینچیے نا تو اس پہ آپ کھینچ نہیں سکتے، چونکہ یہ کانٹے آپ کی ہاتھوں میں کیا ہوئے؟ دھس جائیں گے. پیغمبر فرماتے ہیں آخر الزمان میں دین پر باقی رکھنا اس کانٹوں بھرے پیڑ پر ہاتھ پھیرنے کی طرح ہے. یا بعض روایات میں ہے کہ اپنی ہتھیلی پر آگ لینے کی طرح ہے. اگر آگ کا ٹکڑا آپ کی ہتھیلی پہ رکھا جائے کتنی دیر برداشت کرو گے؟ سخت ہے نا. دین پر باقی رہنا آخر الزمان میں اتنا ہی سخت ہے. اگر اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی مدد نہ ہو اور مجالس سرکار سید الشہداء نہ ہو تو واقعاً دین پر رہنا بڑا سخت ہے، بڑا سخت ہے. مرحوم آیت اللہ مرشی نجفی فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں تو خدا کو 14 معصومین کا واسطہ دے کر نکلتا ہوں. کیا واسطہ دیتا ہوں؟ میرے اللہ میں اپنے گھر سے جا رہا ہوں دیدار، جب لوٹوں تو دین پر باقی رہوں. وہ کہاں جاتے تھے؟ آپ ہماری طرح تو چوراہے پہ نہیں جاتے تھے نا. کہیں جا رہے ہیں نماز پڑھانے، کہیں جا رہے ہیں درس دینے کے لیے، کبھی زیارت کو، ان جگہوں پہ جاتے ہیں. لیکن وہ فرماتے ہیں کہ میں جب نکلتا ہوں گھر سے تو خدا کو 14 معصومین کا واسطہ دے کر نکلتا ہوں. میرے اللہ دین پر جا رہا ہوں، دین پر باقی ہوں. لہذا سخت ہے میرے. بس یہاں تک آپ کی خدمت میں عرض کیا. یہ ہے غیبت کبریٰ، اس میں جینے والوں کے فضائل. انشاءاللہ اب باتیں یہاں پر ہوں گی کہ پھر اس غیبت کبریٰ میں ہماری ذمہ داریاں کیا. اللہ نے مجھے اور آپ کو در حسین پر متصل کیا ہے. ہم و آپ در حسین تک آ گئے. معمولی جگہ نہیں ہے یہ، معمولی جگہ نہیں. جسے نصیب ہو جائے نا اور وہ اگر چاہ لے تو حسین
لمحوں میں مقدر بدلتے ہیں، لمحوں میں مقدر، زیادہ وقت نہیں لگتا۔ حسین لمحوں میں، حر کو کتنا وقت لگا؟ ایک شب عاشور کتنا جملہ لگا، صرف ایک جملہ کہا تھا نا مولا نے، حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تانا نہیں دیا تھا مولا نے، یہ حر کو بیدار کیا تھا کہ حر پہچان میں کس کا بیٹا ہوں۔ تو جو ہے بہت وقت نہیں لگتا، بہت وقت نہیں لگتا۔ شب اول محرم ہے، شب اول محرم، حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہو، اپنے مقدر پہ ناز کرو۔ میں دیکھ رہا تھا شب اول محرم ایک شخص ہے جس کا نام علی گندابی ہے، تاریخ کی کتابوں میں اس کا نام علی گندابی، ہمدان جو ایران میں شہر ہے نا وہاں کا رہنے والا ہے، بہت لاپرواہ آدمی ہے۔ لیکن حسین کیسے بدلتے ہیں انسان کو، کیسے بدل، بہت لاپرواہ، اپنے ایریے کا، اپنے محلے کا جو ہے نامی اور گرامی بدنام آدمی ہے، حتیٰ شرابی بھی ہے۔ ملتا ہے تاریخ میں کہ اس زمانے میں شہروں میں کیا ہوتا تھا، دروازہ ہوتا تھا، آج کی طرح نہیں، شہر کا دروازہ ہوتا تھا، رات کے ایک وقت بند ہو جاتا تھا۔ ایک ذاکر ہیں جن کا نام حسن علی ہے، یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مجلس پڑھ کر ایک گاؤں سے اس گاؤں میں آ رہا تھا جو علی گندابی کا گاؤں تھا۔ جب میں پہنچا تو تھوڑا لیٹ پہنچا، شہر کا دروازہ کیا ہو چکا تھا، بند ہو چکا تھا، لیکن دروازے کے پیچھے سے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو محلے میں بیکار لوگ ہوں کا ان کی آوازیں آ رہی تھی، اور اس میں سے ایک علی گندابی کی بھی آواز آ رہی تھی، اور علی گندابی سے تو پورا محلہ ڈرتا تھا۔ کب مجھے لگا کہ اگر دروازہ کھٹکھٹاؤں تو یہ سامنے آئے گا اور یہ کچھ نہ کچھ مجھے خطرہ پہنچائے گا اور کچھ نہ کچھ زخم دے کر جائے گا، اور اگر یہیں پر ٹھہرتا ہوں تو شہر کے باہر چونکہ درندے رہتے ہیں، کون سا جانور مجھے پھاڑ کھائے، واپس جاؤں جہاں سے آیا ہوں تو صبح مجھے اسی گاؤں میں ایک مجلس پڑھنی ہے۔ ابھی بیچارے کے پاس کچھ چارہ نہیں تھا، آخر کار انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کس نے کھولا معلوم ہے؟ علی گندابی نے دروازہ کھولا۔ اس نے کہا کون؟ یہ ذاکر کہتے میں نے کہا میں حسن علی ہوں۔ انہوں نے یہ اس کی قبا پکڑ کر علی گندابی نے کھینچا، اندر آؤ۔ کہا کہاں تھے اتنی رات تک تم؟ اس ذاکر سے علی گندابی نے پوچھا۔ انہوں نے کہا میں ایک مجلس پڑھنے گیا تھا۔ کہا سال بھر تم لوگ مجلس ہی پڑھتے ہو، کوئی اور کام نہیں ہے؟ اس ذاکر نے کہا علی گندابی تم کو معلوم ہے آج محرم کی شب اول ہے، شب اول محرم ہے۔ یہ حسن علی کہتے ہیں یہ جملہ ابھی میں نے کہا تھا، ایک مرتبہ علی گندابی نے اپنے منہ پر زوردار تماچا مارا، اے میرے اللہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا کہ محرم آ گیا اور مجھے خبر نہیں ہوئی، میں نے محرم میں بھی شراب پیا، مجھے محرم کی خبر نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں اب علی گندابی نے ہاتھوں کو جوڑ کر اس ذاکر سے کہا کہ دیکھو آج محرم کی پہلی شب ہے، تم میرے لیے مجلس پڑھ دو۔ رات کے اس سناٹے میں میدان میں کون مجلس پڑھتا ہے؟ ذاکر نے کہا دیکھو مجلس جو ہوتی ہے اس کے لیے ممبر ہوتا ہے، فرش ہوتا ہے، سامعین ہوتے ہیں، کوئی بھی تو نہیں ہے، کوئی بھی تو نہیں ہے، ممبر کہاں ہے؟ علی گندابی نے کہا اچھا ممبر چاہیے، خود اس طریقے سے بیٹھ گیا، کہا میری پیٹھ پر بیٹھ جاؤ، یہ تمہارا ممبر۔ کہتے چونکہ اس سے مجھے ڈر تھا لہٰذا میں اس کی پیٹھ پر بیٹھ گیا، اور اس نے کہا کہ دیکھو ادھر ادھر کی بات نہ کرو، سیدھے مولا ابوالفضل العباس کا مصائب پڑھو۔ اللہ اکبر۔ علی گندابی کہتے ہیں میں نے بھی مولا عباس کا مصائب جب پڑھنے شروع کیا، ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ میرا وجود ہل رہا ہے، کیونکہ جس ممبر پہ میں بیٹھا تھا یعنی علی گندابی کی پیٹھ وہ زور زور سے گریا کر رہا تھا۔ کا مجلس تمام ہو گئی، علی گندابی میرے پاس آتا ہے، کہتا ہے حسن علی میں تو اس لائق نہیں ہوں کہ اپنے آقا سے وعدہ کروں، لیکن تم میرے مولا کے وعدہ کرو میری جانب سے کہ اب اس کے بعد علی گندابی شراب کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔
پھر بات ختم ہو گئی، یہ اپنے گھر گیا، یہ ذاکر صبح مجلس میں آئے، لوگوں کو بتایا کہ ارے علی یہ گندابی بدل گیا ہے، چینج ہو گیا ہے۔ لوگوں نے کہا چلو ان کے گھر چلتے مبارکباد کے لیے۔ لوگ آئے تو ان کی زوجہ نے کہا نہیں، وہ تو رات ہی کربلا چلے گئے۔ دیکھو حسین کیسے بدلتے ہیں، کہ وہ رات ہی کربلا چلے گئے۔ کہ کربلا گئے؟ کہاں؟ معلوم ہے علی گندابی کی عاقبت کیا ہے؟ علی گندابی کچھ دنوں تک کربلا میں رہے، اس کے بعد نجف آئے اور حسن شیرازی کی امام جماعت میں اقتدا کرتے رہے، اور اس معرفت کے درجے پہ پہنچے کہ مرزا بزرگ شیرازی کی جماعت میں جب تک وہ نہیں آ جاتے تھے، مرزا شیرازی نماز شروع نہیں کرتے تھے۔ اور ان کی قبر کہاں بنی معلوم ہے؟ وقت بہت ختم ہو گئے۔ ان کی قبر مولا علی کے زائرین جہاں سے گزرتے ہیں وہاں پر قبر بنی۔ یہ ہے حسین۔ حسین لمحوں میں بدلتا ہے۔ ایک مرتبہ توجہ تو پیدا کرو، اے میرے مولا ہم بھی گنہگار ہیں۔ شب اول محرم تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے، اے ہمارے آقا، اے ہمارے سید، اے ہمارے سردار، ان آنسوؤں کا تحفہ لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ مولا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم حاضر ہوئے ہیں تیری بارگاہ میں آنسوؤں کا نذرانہ لے کر۔ اے ہمارے آقا، ہماری خطا کار آنکھوں سے ہمارے آنسوؤں کو قبول کرو۔ ہاں ارباب ادا، آپ آمادہ ہو گئے مولا پہ گریہ کرنے کے لیے۔ آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی۔ جانتے ہو محرم کا چاند نمودار ہو گیا۔ اللہ اللہ، یہ محرم کا چاند کیا کیا پیغام لاتا ہے تمہیں معلوم ہے؟ جب محرم کا چاند افق پہ نمودار ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب رباب کے پاس اصغر کچھ دن کے مہمان ہیں۔ جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اب ام لیلہ کچھ ہی دنوں اکبر کے ساتھ رہیں گی۔ جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے اب حسن کا لال قاسم بہت دنوں تک نہیں رہے گا۔ جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اب زینب سے حسین بچھڑنے والا۔ ارباب ازا، آپ سب جانتے ہیں جب مولا کو مدینے سے رخصت ہونا ہوا، میں نے کل آپ کی خدمت میں پڑھا تھا نا کہ حسین جب دربار سے آئے ہیں زینب نے گلے سے لگا لیا تھا، بھیا دربار میں گئے تھے؟ ہاں ماجائی دربار میں گیا تھا۔ ارباب ازا، اب زینب کو آ کر حسین کہتے ہیں اے میری بہن زینب، سامان سفر تیار کرو، اب ہمیں رہنے نہیں دیا جاتا۔ ارباب ازا، بڑا سخت مرحلہ ہے، جانتے ہو مدینہ چھوڑنا حسین کے لیے کتنا سخت ہے۔ ارے جہاں بچپنا گزرا ہو، اللہ اللہ، جہاں بچپنا گزرا ہو، جہاں بچپنے کی یادیں ہوں، نہیں ایک جملہ کہوں، جہاں ماں کی وہ لہد ہو جس کی خبر حسین کے علاوہ کسی کو، اللہ اس مدینے کو حسین کو چھوڑنا ہے۔ ارباب ازا، روایت میں ملتا ہے کہ حسین اس رات کے پہر کئی مرتبہ نانا کے مزار پہ آئے، اپنے آپ کو تعویذ قبر پہ گرا دیا، اے نانا اب تیرے حسین کو مدینے میں رہنے نہیں دیا جاتا، نانا یہ قبر پھٹ جائے، حسین تیرے پاس چلائے۔ ایک مرتبہ حسین نے عالم خواب میں دیکھا، اے میرے لال حسین، ارے تمہیں سفر کرنا ہوگا میرے دین کی حفاظت کے لیے۔ ارباب ازا، ارے نانا کی قبر سے حسین کیسے جدا ہوئے، بھائی کی قبر سے کیسے جدا ہوئے، لیکن علماء پڑھتے ہیں کہ جب حسین ماں کی لہد
لحد کے قریب جا رہے تھے تو عجیب مرحلہ تھا، وہ میرا مولا ارے ماں کی لحد پر ایسا دوڑا جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے بچھڑ گیا ہو اور خود کو ماں کی لحد پہ گرا دیا۔ اماں ارے حسین جا رہا ہے، الوداع نہ کہو گی؟ اماں اٹھو، حسین کو الوداع کہو۔ ارباب ازا بس آپ تصور کریے گا جب حسین ماں کی لحد پر آئے ہوں گے تو کیا ماں پر ہوئے مظالم حسین کو یاد نہ آئے ہوں گے؟ اللہ اللہ، وہ منظر حسین کو یاد نہ آیا ہوگا جب در و دیوار کے درمیان ارے ماں کی پسلیاں ٹوٹی تھی، جب جلتا ہوا دروازہ ماں کے پہلو پہ گرایا گیا تھا، ہاں وہ تمام مناظر حسین کو یاد آئے ہوں گے، لیکن حسین کہتے اماں اٹھو، اماں تیرا بیٹا جا رہا ہے، اماں اٹھو۔ زینب کی اسارت کے دن قریب آ گئے، بس عزیزو یہ فریادیں کرتے رہے اور حسین کچھ دیر کے لیے قبر زہرا پہ گریا کرتے رہے۔ ایک مرتبہ قبر زہرا سے آواز آئی، اے میرے لال حسین جا میرے لال، تیری ماں تجھے الوداع کہتی ہے، بیٹا گھبرانا نہیں، تیرا قافلہ آگے آگے ہوگا، تیری ماں پیچھے پیچھے ہوگی۔ اے میرے لال تیری ماں ہر موقع پر آئے گی، جب اکبر کے جنازے کو اٹھاؤ گے تو ماں موجود رہے گی، جب قاسم کی لاش کے پامال ٹکڑے جمع کرو گے تو ماں موجود رہو گی۔ اے میرے لال یہ دکھیاری ماں اس وقت بھی رہے گی جب تیرے سینے پہ سوار ہو کر شمر تیرے سر و تن میں جدائیگی کرے گا، یہ بے کس ماں ہوگی، اپنی آغوش میں تجھے لیے ہوگی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہم میں جو بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہم میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، تمام شیعان حیدر کرار کو ان کے صدقے میں تمام عالم انسانیت کو اس وبا اور بیماری سے نجات عنایت فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہم سے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، معبود تجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا واسطہ، وارث عدل و انصاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔